اکثر یورپ میں بھی یہ بات کہی جانے لگی کہ اسلام یورپ کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے۔ ڈاکیومنٹری فلم جرنی انٹو یورپ جو کہ میں نے دیکھی تو اس کے کئی چیزیں مجھے یاد آ رہی تھیں، لوگوں کے جملے یاد آ رہے تھے، خاص طور پر ترکوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہاں پر۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تو وہ پسند کرتے ہیں لیکن ترکوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اس ڈاکیومنٹری کا ایک مکالمہ تھا۔ اور اسی طرح جو ریفیوجیز آئے تھے وہ بھی آپ نے آئے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ بھی دکھایا۔ وہ ایک بچہ بھی میرے دماغ میں ابھی تک اس کی کہانی گھومتی ہے، جس کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑا اس کو جسے کہنا چاہیے تھوڑی سی ہمت بھی اس کی بندھائی، انکریج بھی کیا اس کو۔ تو لوگ جب یہ دیکھیں گے تو ضرور ہماری پروڈیوسر عائزہ جو ہیں وہ ضرور یہ ساری چیزیں اس میں چھوٹی چھوٹی کر کے ڈالیں گی بھی۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے، اب کہا جانے لگا، آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی، 9/11 کے بعد خاص طور پر ہم نے رویوں میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی۔ وہ کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا، بڑی واضح تبدیلی اس میں آئی۔ تو اب اکثر یورپ میں بھی یہ بات کہی جانے لگی کہ اسلام یورپ کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ تاریخ کی روشنی میں اس دعوے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اس کی بڑی تفصیل تو بتا دی کہ اس سے پہلے جو ہیومنزم اور کئی جو یورپ میں رہے بادشاہ رہے، ان لوگوں نے کتنی اسلام کو کس طرح سے دیکھا، لیکن آج کل کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک آج کل کے حوالے سے بھیجے تو مجھے یہ خوش قسمتی آپ سمجھ لیں کہ بحیثیت ایک اسکالر، سمن جو انٹرسٹڈ ہے برج بلڈنگ میں، ڈائلاگ آف سویلائزیشنز میں، کہ میں واشنگٹن میں تھا آن 9/11۔ وہ بھی میں نے وقت دیکھا ہے جو ایک قسم کا اسلاموفوبیا آیا، پھر ابھرا، پھر چڑھا، اور اس کی پھر ہم نے مقابلہ کیا تھرو ڈائلاگ، تھرو فرینڈشپ۔ میں نان سٹاپ چرچز میں گیا ہوں، سینیگاگز میں، مساجد میں۔ اینڈ دین میں نے دیکھا ہے کہ اب جو یہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اب جو میں نے دیکھا ہے اٹ از مچ مور انٹینس، بہت شدید دور ہے اور خطرناک دور اس لیے ہے کہ اب قتل عام ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ایک جگہ نہیں، مڈل ایسٹ میں، پھر روہنگا جو مارے جا رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ، انڈیا میں کیا حشر ہے مسلمانوں کا۔ تو آپ اگر ایک گلوبل دیکھتی ہیں اس کو، ایک گلوبل پرسپیکٹو، تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے یہ جو کوششیں ہماری ہیں، میری ٹیم کی، اور جو اسکالرز ہیں اسی فیلڈ میں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت لوگ کوشش کریں، آپ جیسے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہماری کوشش ہے، دے مسٹ بی ڈبلڈ ٹریبلڈ، بیکاز یہ بہت، میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور جو ویلیوز ہیں، جو سینٹرل کلیدی ویلیوز ہیں آف اسلام اور جوڈیزم، کرسچینٹی، اب کرسچینٹی کا بار بار وہ کہتے ہیں لو ون اندر، لو ون اندر، لو ایک بہت ہی اہم ستون ہے کرسچینٹی کا۔ یہ حقیقت آپ دیکھیں کیا کرسچن، یہ جو آپ کے رائٹ ونگ کرسچنز ہیں وہ اس میں انوالو ہے۔ اوربان کون تھا؟ کرسچن تھا۔ تو یہ بار بار میری کوشش یہ ہوئی کہ ایک آئینہ ان کے سامنے رکھوں کہ بھئی یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارے آئیڈیلز ہیں، and you must live up to those ideals۔ اور تمہارے اپنے یہ فریڈرک II ایمپرر اور کنگ الفونسو، ان کا کیا انٹرپریٹیشن تھا آف یور اون ریلیجن، تو تم اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور یہ جو نیا تم نے فیشزم اور ہٹلر کی طرف جا رہے ہو، اس سے تمہارا بھی نقصان ہے، مائنورٹیز کا بھی نقصان ہے، اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا بل پے کرنا پڑے گا، بیکاز سونر لیٹر یہ جو راستہ ہے نفرت کا، کانفلکٹ کا، یہ آپ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں، اٹ ڈز ناٹ اینڈ ویل، اٹ اینڈز ویری بیڈلی فار دی ہسٹری میں ہر جگہ آپ دیکھیں، اٹ اینڈز ویری بیڈلی فار دا نیشن اور دا کمیونٹی۔ سو یہ بڑا چیلنج ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیریڈ بٹ اے ویری چیلنجنگ ون۔ میری بس کوشش ہوئی ہے کہ وی انڈرسٹینڈ کی اہمیت اس کی کیا ہے، کہ یورپ میں ایک مثال تھی، اور وہ ہاؤ ڈز اٹ اینڈ بھیجت، یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے ویورز کے لیے، کہ 700 سال کے بعد when the reconquista، اس کو کہتے ہیں reconquest of the Iberian Peninsula and Andalusia، جب وہ ہوا ہے تو فرڈینینڈ اور ایسابیلا، کوئین ایسابیلا، لاسٹ مسلم اسٹرانگ ہولڈ تھا گرناڈا، وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا ہے اور مسلمان ختم 1492۔ اور 1492 میں کیا ہوا ہے؟ کرسٹوفر کولمبس was sent by Queen Isabella for the discovery of America۔ سو مطلب وہ لنک کریں آپ یہ، اور وہ جب امریکہ ڈسکور ہوتا ہے تو ایک نئی دنیا ڈسکور ہوتی ہے، وہ
ہسٹری بدل جاتی ہے. مسلمان at this at same time are finished, but historically they are not finished, because same time آپ go to ایسٹ یورپ میں کیا ہو رہا ہے. محمد II محمد فتح ان کو کہتے ہیں, آٹومن جی سلطان, ہی کانکرز کانسٹینٹینوپل, اس کا نام پھر استانبول اور اسلامبول ہو جاتا ہے. سو آپ دیکھ رہی ہیں ہسٹری کا ایک پیٹرن ایمرج ہوتا ہے. اور بفور دا فال آف دی مسلمز ان اسپین, اندلوسیا, گرناڈا 1492, before that 1236 میں کردوبا fell. تو کردوبا had already fallen. کردوبا was the capital of اندلوسیا, دارالحکومت تھا اندلوسیا کا. اور اس وقت کردوبا was a very advanced city. آپ سوچ نہیں سمجھ سکتی ہیں. وہاں کی لائبریریز, وہاں کے باتھس, لائٹنگ, اسٹریٹ لائٹنگ تھی, رننگ واٹر تھا, بہت ایڈوانس تھا کمپیئر ٹو لنڈن اینڈ پیرس اینڈ آل. تو وہ دیٹ فیل ٹو کرسچنز ان 1236, ختم. اس کے بعد جو وہاں کی گرینڈ ماسک تھی, بیوٹیفل مسجد, ون آف مائی فیوریٹ ماسک, میگنیفیسنٹ. اور انسائڈ دا ماسک 1000 ماربل پلرز تھے, بیکاز وہ ماربل پلرز were supposed to represent date palms, کھجور. بیکاز عبد الرحمن جو رولر تھا وہ ڈمیسکس سے بھاگ کے آیا تھا. if you remember, امیت کو عباسی نے ختم کیا تھا, تو ایک شہزادہ وہاں سے نکلا تھا, بچ گیا تھا, وہ تھا عبد الرحمن. وہ وہاں کے کردوبا میں he became the ruler. تو he made that grand mosque. تو گرینڈ ماسک جو تھی اس کی بیوٹیفل ماسک, 1000 pillars inside اور 1000 date palms outside in the courtyard. Magnificent. اس کی سوچ دیکھیں. تو that mosque was converted into a cathedral. Officially became a cathedral 13th century میں. اور بہجت اللہ کی شان دیکھیں, جو when we went there, جس سے آپ پوچھیں بھائی وہ کدھر ہے, the cathedral, وہ کہتے ہیں you mean the mosque. The mosque ابھی تک اس کو لا مسکیٹا کہتے ہیں, the mosque ابھی تک کہتے ہیں جو گائیڈز ہیں اور کتابیں ہیں اس کی, بیکاز اتنا اس کا امپیکٹ تھا. ہم افسوس کرتے ہیں کہ دیکھو اتنی زبردست اسٹرکچر کو ایک گرجا بنا دیا, لیکن مسلمان نے بھی تو یہ کیا تھا نا, ان کانسٹینٹینوپل when they took this magnificent Saint Hagia Sophia, which was considered the greatest cathedral of Christendom, اس کو پھر محمد نے مسجد بنا دی تھی. لیکن عزت کے ساتھ محمد نے کچھ توڑا وڑا نہیں, جو کرسچن نیم سے ان پر کور کر کے وہ حضرت پروفٹ کے نام, حضرت علی کا, حضرت عثمان, ابو بکر کا, کلمہ اینڈ سو, عزت کے ساتھ. سو یہ ایک پیٹرن ہسٹری کا ہو گیا کہ یہاں گرتے ہیں تو وہاں ابھرتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن the rhythm of history. تو we must remember this. اور پھر یورپ کا جو ہمارے ساتھ کنیکشن ہے, I may be jumping ahead, but آپ دیکھیں جو آپ کے سب سے بڑے ہیروز ہیں مسلمانوں کے لیے ان ساؤتھ ایشیا, سید احمد سے شروع کریں, علامہ اقبال, قائد اعظم, کہاں کا ان پہ انفلوئنس ہے, یورپ کا انفلوئنس ہے. سید آتے ہیں کیمبرج اور اتنے متاثر ہوتے ہیں کیمبرج سے کہ he takes the idea of Cambridge, goes back to India and starts علی گڑھ is pattern after Cambridge. علامہ اقبال as you know کیمبرج میں تھے, بہت ٹائم وہاں گزارا, پھر جرمنی میں تھے, بہت ان پر اثر تھا یورپین فلاسفرز کا, اسپیشلی نیچے. اور پھر اپنے قائد اعظم جاتے ہیں, قائد اعظم لنکنز سے پڑھتے ہیں, لنکنز میں وہ لا پڑھتے ہیں, قانون پڑھتے ہیں, then he goes back and creates a new nation, پاکستان. تو ان لوگوں کا جو ویژن ہے وہ بھی اس کا ایک سنتھسس یورپ کا چل رہا ہے دونوں. سو یہ جو میں trying to point out is کہ جو کلچرل انٹریکشن ہے, it isn't always clash, it's constantly dialogue and interaction. یہ ہم بھول جاتے ہیں.